امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج انشاءاللہ العزیز وضو توڑنے والی جو چیزیں وہ ہم سماعت کریں گے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم سماعت کریں گے. نمبر 1، پاخانہ، پیشاب، بدی، مسی، منی، کیڑا پتھر مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو یہ کیا ہے؟ ناقص وضو ہے. مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو، اسی طرح شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بہتی نجاست نکلے، کھانے، پانی یا سفرہ سے مراد یہ کڑوا پانی کی منہ بھر کے ہو. منہ بھر سے مراد یہ کہ بے تکلف اسے روک نہ سکے. جو بندہ انسان روک نہیں پاتا، وہ جو الٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ نجس ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے اور وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ناپاک ہوگی، جو ناپاک ہوگی وہ وضو کو توڑ دے گی جو جسم سے نکلے. یہ جو ہے وہ ایک اصول اور قاعدہ ہے. تو الٹی اس صورت کے اندر جو ہے وہ ناقص وضو ہے کہ جب وہ منہ بھر ہو. اگر منہ بھر نہیں ہے تو وہ ناقص وضو بھی نہیں اور نجس بھی نہیں، ناپاک بھی جو ہے وہ نہیں. الٹی کرتے ہوئے عموماً اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چھینٹے جو اڑ کر جو ہے وہ کپڑوں پر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کو. اسی طرح پاؤں پر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اگر آئے تو اس کو، وہ تو نجس ہے نا، کپڑوں پر لگے گی تو، اور ہے بھی نجاست غلیظہ تو اس کو دھونا بھی لازمی ہے. تو اس چیز کا جو ہے خیال رکھا جائے. اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں. تھوک پر غالب سے مراد یہ ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، تو یہ خون جو ہے کیا ہو گیا؟ تھوک پر غالب آ گیا، اب وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر سرد ہے تو مغلوب سمجھا جائے گا، مطلب یہ اب تھوک اس پر غالب آ گئی ہے تو اب یہ ناقص وضو نہیں. ناقص وضو اس صورت میں ہوگا تھوک سے اگر خون آ رہا ہے، خون آیا اور تھوک میں ملا، تھوک ہو گئی، لال ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا. اگر زرد ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسی غفلت والی نیند جس میں مقت جو ہے وہ جمے ہوئے نہ. مقت بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ہم جس چیز سے بیٹھتے ہیں تو اس کو مقت کہتے ہیں. وہ اگر جمی ہوئی نہیں ہے تو پھر ایسے حالت کے اندر سونے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے کافی احکامات ہیں. مطلق نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. مقت جب اٹھے ہوئے ہوں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ غفلت والی نیند ہونی چاہیے، اس کی شرط ہے. اگر یہ شرائط نہیں پائی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا جو ہے کہ کرسی پر جو ہے سویا ہوا ہے، اب سرین تو جمی ہوئی ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سرین جمی ہوئی ہے، غفلت والی نیند بھی ہے اس پر، لیکن سرین جمی ہوئی. اب وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. ابھی کیوں؟ کیونکہ دو شرط ہے نا، ایک تو غفلت والی نیند ہو اور دوسرا سرین جمی ہوئی نہ ہو. سرین اگر جمی ہوئی ہوگی پھر اگرچہ غفلت والی نیند ہو پھر بھی وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. وضو وہاں ٹوٹتا ہے کہ جب سرین جمی ہوئی نہ ہو. جیسے کوئی ایسے ہی لیٹا ہوا ہے، چٹ لیٹا ہوا ہے، سیدھا لیٹا ہوا ہے، کوئی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور غفلت والی نیند اس پر طاری ہو گئی، چند لمحات کے لیے ہو گئی، تو پھر ایسے صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سرین جمی بھی نہیں، وہ تو لیٹا ہوا ہے. ہاں، یہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب جیسے دو زانوں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب سرین تو جمی بھی ہے، اب اگر غفلت والی نیند آ بھی گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ پہلی بات تو یہ، غفلت والی نیند، جیسے اس حیت کے اندر بندہ سو بھی تو نہیں سکتا نا، سوؤں گا تو میں گر جاؤں گا. کرسی پر جو اگر ٹیک لگا کر سویا تو غفلت والی نیند تو ہے، لیکن وہ سرین جو ہے وہ کیا ہے؟ جمی بھی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. سرین اگر جمی بھی ہے، غفلت والی نیند ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر سرین بھی اٹھی ہوئی ہے اور غفلت والی بھی نیند ہے تو پھر ایسی صورت میں جو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے کافی احکامات وغیرہ ہیں. بہرحال ہمارا تو یہ تھوڑا مختصر ہے، اسی لیے ہم مختصر سماعت کر رہے ہیں. بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جنون، نشہ، بالغ کا رکوع سجود والی نماز میں جاگتی حالت میں کہکا لگانا. کہکا سے مراد یہ اتنی آواز میں ہنسا کہ برابر والے نے بھی جو وہ سن لیا، لوگوں نے سن لیا، تو اس کو کہکا کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو وہ نماز ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا.
मुबाशरत फाहिशा यानी उज़्व तनासुल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हाइल मस होना। इसी तरह फेते खून की केद वजू जो है वो तोड़ देती है। इसमें मुंह भर की केद नहीं है। फेते खून की केद यानी कोई अंदर से जो वो कोई गले वगैरह में जो वो कोई इस तरह का मसला हुआ जैसे खून निकल रहा है और उसको उल्टी हुई और वो बहता हुआ खून जो है वो उसके मुंह से निकला, तो फिर ऐसी सूरत में वजू जो है वो टूट जाएगा। सही, उसमें मुंह भर की कैद नहीं। और अगर जमा हुआ खून, अल्लाह ना करे इस तरह का मामला हो, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में जो वो अब जो मुंह भर की कैद है, अगर जमा हुआ खून मुंह पर आया तो फिर ऐसी सूरत में जो वजू टूटेगा, वरना जो वजू नहीं टूटेगा। ये चंद हमने जो वो समाप्त किया। तो दो मसले और भी समाप्त कर लेते हैं। सितर खुलने या दूसरे का सितर देखने से वजू टूटता है या नहीं टूटता। ये बचपन से जो हम इस तरह की बातें सुनते हुए आ रहे हैं कि सितर खुलने से लोग कहते हैं वजू टूट जाता है या किसी के देखने से वजू टूट जाता है। ऐसी बात कोई नहीं, ये लोगों के दरमियान गलत फहमी है। तो किसी ने जो वजू किया, कपड़े तब्दील किए, तो वजू नहीं टूटेगा। इसी तरह जो वो अगर किसी ने जो वो पजामा वगैरह जो ऊपर किया, टखनों से ऊपर किया, तो इससे भी वजू नहीं टूटेगा। वजू जिन चीजों से टूटेगा वो हमने जो आपके सामने बयान कर दिए। जिन चीजों से जो वो वजू टूटेगा वो हमने बयान कर दी। बाकी सितर खुलने से जो वजू नहीं टूटता, सितर देखने से जो वजू नहीं टूटता, अलबत्ता ये कि सितर दूसरे का देखने से वो रूहानियत जो होगी, नूरानियत जो होगी, वो वजू की खत्म हो जाएगी। इसी तरह बेवजू कुरान पाक पढ़ना। बेवजू कुरान पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को छू नहीं सकते। कुरान पाक को छूने के लिए जो है वो पाक होना ये लाजमी है, वजू किया हुआ होना ये लाजमी है। गुसल भी हो, वजू भी हो, फिर जो है कुरान पाक पर हाथ लगाया जा सकता है। और अगर किसी का वजू नहीं है, गुसल तो है लेकिन वजू नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आप कुरान